أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ، وہ مہینہ جو خود سازی کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جو تربیت کا مہینہ ہے۔ پروردگار عالم کے شکر گزار ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ نعمت عطا کی، ہمیں اس مہینے میں یعنی یہ ہمیں مہینہ عطا کیا کہ جس میں ہم ایک مرتبہ پھر اس کی بارگاہ میں جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تمام تر جو 12 مہینے ان میں سے یہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں انسان خدا کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس سے دعائیں مانگتا ہے، اس سے توسل کرتا ہے، اس کے وسیلوں کو یاد کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ تربیت کا مہینہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو صحیح کرتے ہیں، اور ویسے بھی اگر آپ میڈیکل کے حساب سے دیکھیں، کسی بھی قسم کی کوئی خاص مشق کروانی ہوتی ہے یا کوئی کام کرنا ہوتا ہے، ڈاکٹرز تقریباً 30 سے 40 دن کا وقت دیتے ہیں، اور یہ جو 30 دن کا دورانیہ ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو تمام تر چیزوں سے روک لیتے ہیں، یقیناً ہم اپنی تربیت اس میں بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، موضوع گفتگو جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس مہینے میں اپنے اخلاق کو ٹھیک کر دیا، اپنے آپ کو صحیح کر دیا، اپنی تربیت کر دی اس مہینے میں، تو وہ اس دن جس دن صراط پہ سب کے قدم لڑ کھڑا رہے ہوں گے وہ سیدھا چلے۔ عزیزان گرامی، گو کہ اس حدیث میں بہت طویل جو ہے تشریح موجود ہے، اور یہ جملہ خطبہ شعبانیہ میں بھی موجود ہے، اس کے علاوہ بھی اسے نقل کیا گیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں اپنی تربیت کیجیے۔ تربیت کیسے کریں، یعنی اخلاق سے کیا مراد ہے، کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں؟ کیا جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں خدا کی رضا کے لیے، اپنے آپ کو تمام چیزوں سے روک رہے ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس کے بعد بھی یہ کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے اخلاق کو بہتر کیا اس مہینے میں، اور تاکید کی گئی اس مہینے میں۔ اب اخلاق سے کیا مراد ہے؟ کیا صرف اپنے آپ کو بھوک سے روکنا ہے، یعنی کچھ کھانا پینا نہیں، غذا سے روکنا ہے، یا اپنے آپ کو پیاسا رکھنا ہے، بس صرف یہ کافی ہے؟ نہیں، اپنی تربیت کرنی ہے۔ اور جیسا کہ روایت میں موجود ہے کہ پیغمبر اکرم کو تو اللہ تعالیٰ نے خود اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز فرمایا کہ جس کی وجہ سے، جن کے سبب سے ہم سب یہ سب چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ اور خود ایک روایت کا میں حوالہ دوں کہ ایک دفعہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پاس کوئی شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا علی، پیغمبر اکرم کے اخلاق کو شمار فرمائیے۔ بس یہ کہنا تھا کہ مولا نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ پہلے تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو۔ عزیزان گرامی، جملوں کی لطافت کو محسوس کیجیے کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ پہلے تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو۔ جب مولا نے یہ سوال کیا تو کہتا ہے کہ میرے مولا میں کیسے شمار کروں؟ کہ خود خدا فرما رہا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر پاؤ۔ مولا میں کیسے شمار کروں؟ مولا فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو، جبکہ خود اللہ کی نگاہ میں یہ نعمتیں کچھ نہیں۔ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ یہ متاع دنیا، قل متاع الدنیا قلیل، کہ یہ متاع دنیا، نعمتیں جو دنیا کی ہیں بالکل قلیل ہیں، یعنی اللہ کی نگاہ میں جو چیزیں شمار نہیں ہو سکتی وہ قلیل ہیں۔ جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، یعنی پیغمبر کا اخلاق اللہ کی نگاہ میں عظیم ہے، یعنی وہ نعمتیں جو شمار نہیں ہو سکتی وہ قلیل ہیں اور اخلاق پیغمبر عظیم ہے، تو پھر میں علی کیسے شمار کر سکتا ہوں؟ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو، اللہ نے ہر پیغمبر کو، ہر نبی کو اخلاق کے حوالے سے ایک صفت دی کہ جس کا کام میں اس کی تشریح میں خود اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں، یہ مولا کائنات کے الفاظ نہیں، کہ مولا نے جب یہ فرمایا کہ ہر نبی کو ایک اخلاق کی صفت دی، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی میں مشہور تھے، اسی طرح یہ اخلاقی صفات جو تھیں وہ چلتی آئیں، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم جب دنیا میں تشریف لائے تو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز، یعنی تمام تر انبیاء کی ایک ایک صفت ملا کر ان کے پاس ان تمام صفتوں کا اختتامیہ تھا، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اور پھر جتنا اخلاق ہو سکتا تھا وہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اپنی ذات سے کر دکھایا۔
صرف اتنا کافی نہیں ہے. اور میری گفتگو میں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں راستے سے جا رہے تھے. دیکھا ایک ضعیفہ عورت ہے جو کافر تھی. اب اس کافرہ عورت کو دیکھا کہ سامان لے کر کہیں جا رہی لیکن وہ اٹھا نہیں پا رہے. پیغمبر نے جب اس کی جسمانی کیفیت دیکھی قریب گئے اور پوچھا کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. یہ سننا تھا کہ اس کے چہرے پر ایک خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے. اس عورت نے کہا بیٹا اگر کر سکتے ہو تو میری مدد کرو, وزن بہت زیادہ ہے اور میں اٹھا نہیں پا رہی. پیغمبر اکرم اس کافرہ عورت کا سامان لے کر خود چلتے ہیں اور راہ چلتے ہوئے کبھی وہ تھک جاتی ہے, بیٹھ جاتی ہے تو رک جاتی ہے. حضرت گرامی قدر میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ نبی جو انبیاء کے نبی ہیں, سرداروں کے سردار ہیں, ملائکہ جھکتے ہیں جن کے سامنے, یعنی سب کچھ ایک ہستی کے اندر موجود ہے اور وہ ایک کافرہ کی وجہ سے رک جاتے ہیں. کیا اخلاق ہے. اس کے بعد پھر چلتے ہیں, پھر رکتی ہے تو رک جاتے ہیں. چلتے چلتے اس کے گھر پر پہنچے اور پھر گویا آپ نے کچھ کیا ہی نہیں, اس کا سامان رکھا اور جانے لگے. جب اس کافرہ عورت نے دیکھا نوجوان جا رہا ہے, بلا کر کہا کہ رکو بیٹا, اپنا نام بتاتے جاؤ تاکہ میں تمہارے لیے دعا کروں. ابھی پیغمبر اپنا نام بتانا چاہ رہے تھے کہ اس عورت نے کہا کہ بیٹا اس سے پہلے کہ میں تم سے کوئی اور بات کروں, میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں. فرمایا کہیے. اس عورت نے کہا کہ دیکھو بیٹا, اس شہر میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے, اس سے بچ کر رہنا. وہ بہت بڑا جادوگر ہے, اس میں کوئی سحر ہے, جو اس کے پاس جاتا ہے اس کی باتوں میں آ جاتا ہے. وہ ایک نئے دین کا دعوے دار ہے, وہ نبوت کا دعوے دار ہے. بیٹا اس سے بچ کر رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے اچھا. جیسے ہی جانے لگے پھر اس نے آواز دی, بیٹا اپنا نام بتاتے جاؤ تاکہ میں تمہارا نام لے کے تمہیں دعاؤں میں یاد رکھوں. مسکرا کر فرمایا کہ جس محمد کے جادو سے آپ مجھے بچنے کا کہہ رہے ہیں وہ محمد میں خود. یہ سننا تھا کہ وہ حیران رہ گئی کہ جس کے بارے میں نے اتنی باتیں سنی تھی کہ وہ جادوگر ہے, گمراہ کر دیتا ہے, ساحر ہے, اپنی باتوں میں لوگوں کو لے آتا ہے اور پھر اپنے راستے پر لگا دیتا ہے, لیکن میں نے تو کچھ اور ہی دیکھا. بس جیسے یہ الفاظ سنے رک گئی ایک دفعہ اور پھر کہا کہ اگر تم ہی محمد ہو تو ایک دفعہ مجھے اپنے اللہ کا کلمہ پڑھو. اس کے بعد وہ عورت ایسی مومنہ ہوئی کہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلی. عزیزان گرامی قدر, یہ ہے اخلاق, یہ ہے وہ عادت کہ جس کے ذریعے سے یعنی اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں, ہم اپنے آپ کو مرتب کر لیں, اپنی تربیت کر لیں, تو لوگ اس اسلام کے دائرے میں جو ہمارے نبی نے ہمیں دیا, جس کی وجہ سے قربانیاں دی گئی, لوگ اس کے دائرے میں آنا شروع ہو جائیں. اور جیسا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے زینت کا باعث بنو, شرمندگی کا باعث نہ بنو. شیطنا کونو لنا زینن, زینت کا باعث بنو. اب ہم ایک عام نوجوان جو آج کل بہت زیادہ ایکٹیویٹیز رکھتا ہے, بہت زیادہ مصروفیات ہیں جس کی, وہ یہ سوچتا ہے کہ امام کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنو. میں کون ہوتا ہوں امام کو شرمندہ کروانے. یہ تھوڑی سی کج فکری ہے. اگر تھوڑا سا اس کو غور سے سوچیں, اگر میں کسی راستے سے جا رہا ہوں اور میرے اخلاق ویسے نہیں ہیں جیسا میرے امام چاہتے ہیں, تو سامنے والا دیکھ کر فوراً کہے گا دیکھو شیعہ جا رہا, دیکھو علی کا چاہنے والا جا رہا, دیکھو امام کا چاہنے والا جا رہا. تو پھر جب میں کسی بد اخلاقی کے ساتھ جاؤں گا تو فوراً یہی کہا جائے گا دیکھو علی کا چاہنے والا کیا کر ہم رہے ہیں, لیکن نام ہمارے امام کا ہے. تو کیا ہی بہتر کہ ہم اپنے امام کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے, اور اگر ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں. اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مشہور ہے کہ بلکہ امام صادق علیہ السلام کے جیسا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ حدیث ضمن میرے ذہن میں آ گئی کہ ایک دفعہ امام فرماتے ہیں ابن حر سے کہ حر, میں تمہیں ایک ایسی روایت بتاؤں جو آج سے پہلے کسی نے نہیں سنی اور مدینہ کا کوئی شخص اسے نہیں جانتا. کہنے لگا مولا فرمائیے. امام فرماتے ہیں سنو, یہ تمہارے لیے خوشحالی کا باعث ہے. ایک دفعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا ایک چھوٹی سی بچی, انصار کی بچی, جو انصار میں سے کوئی کسی انصار کی ہوگی جو مسجد میں بھی موجود تھا, اس نے پیغمبر کا کرتا کھینچا. تو پیغمبر اٹھے اور مڑ کر دیکھا شاید اس بچی کو کوئی کام ہوگا. اس بچی نے کچھ نہیں کہا اور آپ نے بھی کچھ نہیں فرمایا, دوبارہ بیٹھ گئے. 3 مرتبہ ایسا اس بچی نے کھینچا اور پیغمبر اٹھے. جب چوتھی مرتبہ کھینچا تو پیغمبر کا کرتا پھٹ گیا, اور جیسے کرتے کا ٹکڑا بچی کے ہاتھ میں آیا, لوگوں نے دیکھا پیغمبر 4 مرتبہ اٹھے اور پھر اس بچی کی سرزنش کرنا شروع کر دی. اور پھر بعض روایت میں ہے کہ اسے بد دعائیں بھی دیں اور اسے کہا کہ تم نے غلط کیا.
اس کے بعد پیغمبر نے اسے روکا کہ بیٹا بتاؤ کیا کام ہے. کہنے لگی کہ مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی, میں آپ سے کچھ کہنا نہیں چاہ رہی تھی, لیکن ہمارے گھر میں ایک مریض ہے اور مجھ سے کہا گیا تھا کہ پیغمبر کے کپڑے کا اگر ٹکڑا لے آؤ گی اس کے پاس رکھیں گے تو وہ صحت یاب ہو جائے گا. بس میں وہ کپڑے کا ٹکڑا لینے آئی تھی, لیکن میں کہہ نہیں پا رہی. پیغمبر نے اس کے سر پہ ہاتھ بھی رکھا, اس کو دعائیں بھی دی. یہی وہ اخلاق ہے. عزیزان گرامی قدر, ہم کیا ہوتا ہے کبھی کبھار تنگ ہو جاتے ہیں, بیٹا کیا مسئلہ ہے. خود ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, بیٹا کیا مسئلہ ہے, کیوں تنگ کر رہے ہیں. لیکن پیغمبر 3-4 مرتبہ اٹھ کر بتا رہے ہیں کہ تربیت اس طرح نہیں کی جاتی کہ جس سے بچے ڈر جائیں. تربیت اس طرح نہیں کی جاتی کہ اگلا جو بات کہنے آیا ہے وہ رک جائے. تربیت اپنے اخلاق سے کی جاتی ہے. تو اپنے اخلاق سے ہم کسی کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تب تک نہیں کر پائیں گے جب تک ہم اپنی تربیت نہیں کریں. عزیزان کرام قدر, اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. وہ کہ ہم سب مولا کے چاہنے والے, ہمیں راستے معلوم ہیں. مولا کا راستہ اس سے اچھا کوئی راستہ ہے نہیں, ہم اس پر چل رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہماری راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے دشمن موجود ہے. کیونکہ مومن, مولا فرماتے ہیں کہ مومن بے وقوف نہیں ہوتا. تو یقیناً جب ہم مولا کے راستے پر چلتے ہیں, ہمارے پاس قرآن مجید جیسی کتاب ہے, ہمارے پاس نہج البلاغہ موجود ہے, ہمارے پاس اور بہت سی کتابیں, علماء کی سیرت موجود ہے. اس کے باوجود اگر ہم کہیں رک جاتے ہیں تو اس میں کسی کی کوئی غلطی نہیں, بلکہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ جہاں اگر ہم رک جاتے ہیں. عزیزان گرامی قدر, آج کے دور میں ہم جو تربیت کی باتیں کر رہے ہیں تو اتنا مشکل کام نہیں ہے. آج کل تو ہم دنیا جس وبا سے گزر رہی ہے, اخلاقی اعتبار سے دیکھا جائے بہت اچھا موقع ہے. اس سے پہلے ہم اپنی فیملی کو وقت نہیں دے پاتے تھے, ہم اپنے دوستوں کا احباب کا خیال نہیں کر پاتے تھے. آج المیہ یہ ہے کہ ہم جب کچھ کر بھی رہے ہیں تو ہم خالصتاً, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں, میں شاید اپنی بات کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم سب کچھ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. ایک غریب جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہم اگر اسے کچھ دینے بھی جاتے ہیں تو 4-5 لوگ مل کر جاتے ہیں, تصویریں بنواتے ہیں, ویڈیوز بنواتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیتے ہیں. اس کے بعد 10 لوگ ہمارے جاننے والے اس پہ ہمارے ساتھ تبصرے بھی کر رہے ہوتے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا. کمال یہ نہیں کہ زمانہ کہے کہ ہم نے اچھا کیا, کمال یہ ہے کہ وہ کہے کہ تم نے بہت اچھا کیا. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عزیزان گرامی قدر, میں نے کہا مولا کے ماننے والے, کیا کوفے میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا رہا؟ رات کو دروازہ کھٹکھٹا کے مولا چلے جاتے تھے. جب دروازہ کھلتا, سامنے سے کوئی بیوہ نکلتی, کوئی یتیم نکلتا, دیکھتا کہ آٹے کی بوری رکھی ہوئی. کیا مولا کائنات صرف بوریاں اٹھانے کے لیے دنیا میں آئے تھے؟ جی نہیں, صرف ہمیں سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ کسی کی مدد اچھے اخلاق کے ذریعے کی جا سکتی, کسی کی تربیت اپنے آپ کو صحیح کر کر کی جا سکتی. وہ علی جن کے دروازے پہ فرشتے خیرات لینے آتے تھے, وہ کسی کے محتاج نہیں تھے کہ اپنی پیٹھ پر بوریاں اٹھا کر لے کے جاتے, یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے. اور اگر کسی یتیم نے پوچھا کہ مجھے زمانے والے یتیم کہہ کر دھتکار دیتے ہیں, تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر آج کے بعد تمہیں کوئی یتیم کہے تو کہنا میرے باپ کا نام علی ہے. یہ ہے وہ راستہ, یہ ہے وہ طریقہ. اور عزیزان گرامی قدر, یہ ماہ مبارک اتنا بہترین موقع ہے. اس کے علاوہ جس دور سے, جس وبائی دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں, ہم اپنی فیملیز کو ٹائم دے پا رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو وقت دے پا رہے ہیں, ہم قرآن کو وقت دے پا رہے ہیں. اور یہ بہترین موقع ہے کہ جس میں ہم اپنی تربیت بھی کر سکتے ہیں, اپنے ماحول کی تربیت بھی کر سکتے ہیں. ہم اپنے ماحول کو ٹھیک کریں گے, اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو ماحول ٹھیک ہوگا. ماحول کو ٹھیک کریں گے تو سب کچھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لیے سب سے پہلا قدم ہماری ذات ہے, کہ جیسا نبی فرماتے ہیں خطبہ شعبانیہ میں کہ جس نے اس مہینے میں اپنا اخلاق ٹھیک کر دیا, قیامت کے دن اس کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں. پروردگار عالم سے دعا گو ہے, پروردگار اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہم سب کو رسول خدا کے تمام تر فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.